الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں سے 9 آیات کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں۔ اب یہ چوتھے رکوع کی پہلی آیت تو ہمارے سابقہ درس میں آ چکی تھی، اس کے بعد کی 2 آیات ہیں جو ابھی تلاوت کی گئیں، پہلے ان کا ترجمہ کر لیجئے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یقیناً وہ بہت بے حیائی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ ومن قتل مظلوما، اور جو کوئی قتل کر دیا گیا مظلومیت کے ساتھ ناحق، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے وارث کو ایک سند اور اختیار عطا کیا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، تو وہ بھی قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ انہو کان منصورا، یقیناً اس کی مدد کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ نحل کی جس آیت کا میں نے حوالہ پچھلی نشست میں دیا تھا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، تو پہلی 9 آیات جو ہے ہمارے اس موجودہ درس کی، وہ گویا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی کی شرح پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اب یہ گویا کہ اس کی وضاحت شروع ہو رہی ہے۔ فحش، بے حیائی کا کام، جس میں کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے نمایاں کام بے حیائی کا ہے وہ زنا، تو سب سے پہلے بات اس کی شروع ہوئی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، پھر ظلم اور تعدی، دست درازی، اس کی سب سے نمایاں شکل قتل ناحق۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ ان میں سے آج کی اس نشست میں ہم صرف پہلی بات پر غور کریں گے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اس لیے کہ میرے نزدیک یہ اسلام کے معاشرتی نظام کی وہ اہم بحث ہے جس پر کہ کما حقہ توجہ صرف کی جانی ضروری ہے۔ یہ گویا کہ ایک بہت بڑا آبجیکٹو ہے جو قرآن نے معین کیا ہے۔ ہمارا پورا معاشرتی نظام در حقیقت اس ہدف کے لیے اس نے ایک خاص صورت اختیار کی ہے، سیگریگیشن آف سیکسز، مخلوط معاشرہ نہ ہو، اس لیے کہ یہ اختلاط جو ہے مرد و زن کا آزادانہ اختلاط، اسی سے وہ صورتیں پیدا ہوتی ہے کہ جو بالآخر زنا پر منتج ہونے والی ہے۔ اسی طرح ستر اور حجاب کے احکام، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس نے مسلمان معاشرے کو ایک خاص شکل دی ہے، بقیہ معاشروں سے وہ بالکل ممیز ہے اس اعتبار سے، یہاں تک کہ ہمارا طرز تعمیر اس سے متاثر ہوا، ہمارا آرکیٹیکچر اس سے متاثر ہوا، ہمارے ہاں گھروں کی تعمیر اس انداز کی شروع ہوئی، مردانہ علیحدہ زنانہ علیحدہ، مردانے سے پھر آگ گزر کر ڈیوڑی سے گزر کر پھر زنانے میں جانا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہماری تہذیب، ثقافت، ہمارے کلچر نے جو ایک خاص شکل اختیار کی ہے، ان تمام چیزوں میں جو اصل آبجیکٹو ہے، جو اصل ٹارگٹ ہے، جو اصل ہدف ہے وہ یہ ہے، سد باب جس کا کرنا ہے وہ زنا ہے۔ اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ انسان میں یہ جنسی کشش جو ہے
دونوں جو بھی اللہ تعالیٰ نے صنفین بنائے ہیں ان میں ایک دوسرے کے لیے کشش، اگر یہ بے پناہ کشش نہ ہو تو تمدن کا یہ سارا ہنگامہ جو ہے یہ ہو ہی نہ۔ یہ ساری یہاں کی رونقیں، یہ ساری یہاں کی جو بھی آبادی ہے وہ تو اسی کے طفیل ہے کہ انسان میں جنسی جذبہ رکھا گیا ہے، اور بہت ہی قوی جذبہ ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کی ایک بہت بڑی منافقت ہے، انٹلیکچول ہپوکریسی ہے یہ، کہ ایک طرف تو مانتے ہیں کہ بہت بڑا عالم نفسیات فرائڈ، کہ وہ گویا کہ جدید نفسیات کا بابا آدم، اور اس میں کوئی شک نہیں، میں خود تسلیم کرتا ہوں کہ اس کی آبزرویشنز جو ہے وہ بڑی گہری ہیں، اور میں بہت مرتبہ اس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ اس نے جو انسان کے باطنی شخصیت کے جو 3 لیولز معین کیے، اڈ یا لیبیڈو، اور پھر ایگو، اور پھر سپر ایگو، واقعہ یہ کہ بالکل ٹیلی کرتے ہیں قرآن مجید نے جو 3 لیولز دیے ہیں، نفس ہے، قلب ہے، روح ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس نے ان کی تعبیر مختلف کی ہے، ایگو کو جو ڈیفائن کرتا ہے یا سپر ایگو کا جو بھی اس کا پس منظر بیان کرتا ہے وہ غلط ہے، لیکن یہ بات بھی کم نہیں ہے کہ اس نے دیکھ لیا ہے کہ یہ 3 لیولز ہیں انسان کی باطنی شخصیت کے اندر۔ ایک اس کا نفس ہے، اور اس میں تو ظاہر بات ہے کہ اس میں کسی شک و شبے کی اختلاف کی گنجائش نہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ اڈ یا لیبیڈو جو ہے یہ تو بڑا منہ زور گھوڑا ہے انسان کا، جو بھی اس کے حیوانی جبلتیں ہیں ان سب کا مجموعہ جو ہے اسے آپ کہیں گے کہ یہ اڈ یا لیبیڈو ہے۔ اس کے بعد ایگو ہے جو انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ سب سے زیادہ اختلاف جو ہوتا ہے وہ سپر ایگو کی تعریف اس پر ہوگا کہ اس کی کیا ڈیفینیشن ہے اور اس کی آپ کیا تعبیر کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک وہ روح ہے، روح ربانی جو انسان میں پھونکی گئی ہے، وہ ڈیوائن سپارک جو ہے وہ سپر ایگو ہے۔ قلب کے اوپر یا سپر ایگو کا اثر ہوگا اور یا پھر نفس امارہ اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا، اور اسی سے انسان کی 3 کیفیات وجود میں آئیں گی۔ یا تو ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان خالص جو ہے حیوان بن جائے گا، شہوت پرست، خواہشات و جذبات کا غلام، یا دوسری کیفیت ہوگی نفس مطمئنہ، کہ در حقیقت وہ روح ربانی جو ہے اس کا تسلط ہے قلب کے اوپر، اور قلب اس سے منور ہو چکا ہے، جس سے کہ پورا انسانی وجود جو ہے وہ بھی منور ہو جاتا ہے۔ یا پھر بین کی کیفیت ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی قلب کا رخ جو ہے وہ نفس امارہ کی طرف ہو گیا ہے تو انسان کسی بدی میں، معصیت میں، برائی میں ملوث ہو گیا ہے، کبھی اس کی طبیعت جو ہے اس کے اندر نیکی کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، نفس لوامہ جس کی قسم کھائی گئی ہے، یا لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ بہرحال یہ میں نے تذکرہ کیا ہے کہ فرائڈ کی جو یہ ایکویٹی آف ویژن ہے، آبزرویشن، میں اس کا بہت قائل ہوں۔ اسی طریقے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے اندر، اور جملہ حیوانات میں بھی ہے اور انسان میں بھی ہے، یہ جو بھی سیکس کا ایک سیکشول ارج ہے، جنسی جذبہ بہت پاورفل ہے۔ اس نے جہاں تک بات بڑھا دی ہے وہ یقیناً وہ گمراہی ہے کہ اگر ماں بھی محبت بھری نگاہ سے بیٹے کو دیکھ رہی ہے تو شاید اس میں بھی سیکس ہے، اور باپ بھی اگر بیٹی سے کہیں محبت کا اظہار کر رہا ہے، شفقت کا اظہار کر رہا ہے تو اس میں بھی اسے سیکس نظر آتا ہے، وہ سیکس ہی سیکس ہے۔ لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہے بہت پاورفل انسٹنکٹ انسان کا، اور جتنا یہ زوردار ہے اتنا ہی اس کو کنٹرول میں رکھنا مشکل ہے۔ اس کے لیے اس کو قابو میں رکھنا، اس منہ زوردار گھوڑے کو لگام دینا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے دور دور قدغنیں لگانی پڑیں گی، دور دور اس کے لیے جو ہے سد باب کرنا ہوگا، کہ جیسے لائل پور کا گھنٹہ گھر ہے، اگر آپ روکنا چاہتے کوئی جلوس جو ہے گھنٹہ گھر نہ پہنچے تو سارے جو بازار ہیں ان سب کو روکنا ہوگا، ورنہ 2 بازار آپ نے روک دیے تو تیسرے چوتھے دروازے سے اور بازار سے جو ہے وہ جلوس پہنچ جائے گا۔ اگر گھنٹہ گھر نہیں پہنچنے دینا ہے تو وہ سارے بازار جو ہیں ان سب کو کی ناکہ بندی کرنی پڑے گی۔ اسی طرح یہ ہے کہ زنا کا سد باب کرنے کے لیے دور دور تک قدغنیں لگانی پڑی ہیں، اور یہ ہے در حقیقت اسلامی معاشرے کو اور اسلام کے طرز معاشرت کو بقیہ معاشروں سے ممیز کرنے والی چیز۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس ضمن میں اس مرتبہ یہ منتخب نصاب کے دروس ویسے تو پہلے بھی بہت ہوئے ہیں، لیکن میں اس مرتبہ چاہتا ہوں کہ چاہے سرسری طور پر لیکن خاص طور پر اس معاملے میں قرآن مجید میں جو احکام آئے ہیں ان کا ایک ہمارے سامنے جو ہے ایک اس کا جائزہ جو ہے وہ برڈز آئی ویو ضرور لے لیا جائے۔ سورہ احزاب کی آیات لگاؤ گے، اس میں سب سے پہلی بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عرب کے معاشرے میں ہمیں معلوم ہے پردہ نہیں تھا، پردہ نام کی کسی شے سے وہ واقف نہیں تھے۔ تبرج جاہلی یہ ان کے ہاں کھلا تھا، عورتیں بن سنور کر اور وہ باہر نکلتی تھیں،
اس میں ان کے نزدیک کوئی بری بات نہیں تھی، کوئی اس میں کوئی قباحت کا پہلو نہیں تھا۔ پھر جیسا کہ معلوم ہے ان کے شعراء جو ہیں اپنی وہ عشقیہ کہانیاں جو ہے برملا بیان کرتے تھے، کھلم کھلا ان کا تذکرہ ہوتا تھا، تو یہ پس منظر جو ہے ذہن میں رکھیے۔ اور قرآن نے چونکہ جو بھی اصلاح کی ہے وہ تدریجاً کی ہے، جیسے شراب کو پہلے ہی دن جو ہے حرام نہیں کر دیا گیا، بلکہ تدریجاً پہلے یہ کہا گیا اس میں کچھ نفع بھی ہے، کچھ بھلائی بھی ہے، لیکن اس کا گناہ کا پہلو جو ہے وہ زیادہ ہے بھلائی کے پہلو سے۔ پھر اگلا حکم آیا کہ جب شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جانا۔ پھر اس کے بعد آخری سورہ مائدہ میں حکم آ گیا اب اس سے بالکل اجتناب کرو، یہ برے کام ہے۔ اسی طریقے سے اس پردے کا معاملہ جو ہے وہ بھی تدریجاً اس معاشرے کے اندر قرآن مجید نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصلاحات نافذ کی ہیں ان میں ایک تدریج ہے۔ اس تدریج میں سب سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ سب سے پہلے اسوہ بنایا گیا ہے ازواج مطہرات کو۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، جو اصلاحات بھی شروع کی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گویا کہ اس کے لیے فطری تدریج بھی یہی ہونی چاہیے تھی کہ اس کا آغاز خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر سے ہوتا۔ یہی وجہ ہے اب سورہ احزاب کی یہ آیات ہے، نوٹ کیجئے، یہ اس کا چوتھا رکوع ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہاں صرف لفظی ترجمہ ہم کریں گے، یہاں چونکہ بات شروع ہو رہی ہے تو اس کو آپ نوٹ کرتے ہوئے آگے چلیے۔ اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اگر تم طالب ہو دنیا کی زندگی کی اور اس کی زینت اور زیبائش اور آرائش کی تو آؤ کہ میں تمہیں ساز و سامان دے کر امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، پھر تمہیں خوبصورتی کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کر دوں۔ میرے گھر میں رہنا ہے تو تمہیں کچھ اور فیصلہ کرنا ہوگا، دنیا کی طالب بن کر نہیں، اور دنیا کی زیبائش اور آرائش کی طالب بن کر میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میرے گھر میں رہنا تو کیا ہوگا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم طالب ہو اللہ کی، اس کی رضا کی، اس کے رسول کی اور آخرت کے گھر کی، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو بھی نیکوکار ہوں گی، اس روش کو اختیار کریں گی، ان کے لیے بہت بڑا اجر فراہم کیا ہے۔ یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لہ العذاب ضعفین، اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی بھی بالفرض کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی تو اسے سزا دگنی دی جائے گی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، اسے بھاری نہ سمجھنا کہ نبی کی بیویوں کو کیسے سزا دے دے گا۔ وہ نبی کی بیویاں ہوں یا کسی اور کی بیویاں ہوں، اللہ کے عدل اور اللہ کے انصاف میں برابر ہے۔ جیسے کہ سورہ تحریم میں ہم پڑھ چکے کہ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویاں قیل ادخلوا النار مع الداخلین، کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ، چاہے اولو العزم من الرسل کے گھروں میں آباد تھی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو کوئی بھی تم میں سے اطاعت کرے گی اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نیک عمل کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، ہم اسے اس کا اجر بھی دیں گے دوہرا، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے ہم نے بہت ہی عمدہ رزق فراہم کیا ہے۔ یہ جو چار آیتیں ہم نے پڑھ لی ہیں نوٹ کر لیجئے، اس سے اصل مقصد کیا ہے کہ ازواج مطہرات کو اسوہ بنایا جانا مقصود ہے اس امت کی خواتین کے لیے، اس لیے کہ اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیت وارد ہوئی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں، ان کی ذات مبارک میں ایک اسوہ حسنہ ہے، بہت عمدہ مثال ہے۔ تو یہ بات میں سیرت کی تقاریب میں تفصیل کے ساتھ عرض کیا کرتا ہوں، اس وقت تو صرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں کہ حضور کا اسوہ اتنا گمبھیر ہے، اتنا جامع ہے کہ جس حیثیت کا آپ تصور کریں گے انسانی زندگی میں، اس حیثیت میں حضور کا اسوہ موجود ہے۔ کسی صدر ریاست کے لیے بھی اسوہ موجود ہے، سپہ سالار کے لیے بھی اسوہ موجود ہے، قاضی القضات کے لیے بھی اسوہ موجود ہے، مبلغ، معلم، مربی، مزکی، خطیب، امام، سب کے لیے اسوہ موجود ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ۔ جتنی ممکنہ حیثیتیں ہو سکتی ہیں انسانوں کی،
باپ کے لیے بھی اسوہ ہے، دامادوں کے لیے بھی اسوہ ہے، جو خسر ہوں ان کے لیے بھی اسوہ ہے، کس کے لیے اسوہ نہیں؟ گمبھیر ترین زندگی ہے، اتنی جامع زندگی ہے، یہ خود ایک بہت بڑا اعجاز ہے حضور کی شخصیت کا۔ آپ دیکھیے کہ ایک شخص مربی ہے، معلم ہے، مزکی ہے، اب وہ کہیں سپہ سالار نظر نہیں آئے گا، کہیں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو اور وہ کسی لشکر کو کمانڈ کر رہا ہو۔ یہی وجہ ہے وہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو ایک سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری، ان کے اندر نمبر 1 پر شمار کیا حضور کو۔ And this is because he is the only person supremely successful in both the secular and the religious fields. دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب انسان تو ایک ہی ہے، لیکن ایک پہلو سے خلا ہے حضور کے اسوے میں۔ خواتین کے لیے ان کی نسوانی زندگی کے لیے تو خلا ہے۔ ایک بیوی کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے حضور کے اندر، حضور کی شخصیت میں تو اسوہ نہیں ملے گا۔ ایک بیٹی کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے اپنے باپ کے سامنے، والدین کے سامنے، حضور کی زندگی میں تو اسوہ نہیں مل سکتا۔ یہ ایک خلا ہے واحد، اور اس خلا کو پر کیا گیا ازواج مطہرات کے ذریعے سے۔ اسی لیے کہا گیا تمہارا معاملہ لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، اس لیے کہ تمہیں اسوہ بننا ہے۔ اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس پہلو سے ایک خلا ہے، اس خلا کو پر کرنا ہے۔ اسی وجہ سے تمہارا مقام یہ کہ تم اگر کوئی غلط حرکت کرو گی تو سزا دگنی ملے گی، اور تم اگر صحیح راستے پر چلو گی تو چونکہ تم نے صحیح راستے کی مثالیں قائم کی ہوں گی اس امت کی خواتین کے لیے ابد الآباد تک کے لیے، لہذا تمہارا اجر بھی دوہرا ہوگا۔ اب یہاں سے بات شروع، یہ تو تمہید تھی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، تو اگر تم اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتی ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اس میں ادھر بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو آیا ہے اجنبی، دروازے پر آیا ہے، وہ کوئی پیغام دینے آ گیا ہے، اگر اس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، یہ دونوں یہاں پر تقویٰ کے مفہوم دونوں ہوں گے کہ حضور کے گھر میں کسی زوجہ محترمہ کے دروازے پر کوئی شخص آ گیا ہے کہ حضور نے یہ پیغام دیا، حضور نے فلاں شے منگائی ہے یا یہ ہے، تو ایک تو یہ کہ اللہ کا تقویٰ، ان اتقیتن، اس کا تقاضا یہ ہوگا جو آگے آ رہا ہے، اور یہ بھی کہ اگر اندیشہ ہو کہ یہ آدمی جو ہے، یہ اگر تو جانا پہچانا آدمی ہے، اس کا تقویٰ معلوم ہے تو بات اور ہوگی، لیکن یہ کہ ان اتقیتن، اگر تمہیں خوف ہو، تمہیں تقویٰ ہو، تمہیں اندیشہ ہو، فلا تخضعن بالقول، تو اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو۔ اب ظاہر بات ہے کہ عورت کی آواز کے اندر بھی اللہ نے ایک کشش رکھی ہے مرد کے لیے، ایک حسن ہے نسوانی، اس کا جو بھی اس کے محاسن ہے، اس میں اس کی آواز کا بھی پہلو ہے، اس میں بھی ایک کشش ہے، اور آواز کا انداز جو ہے اس کے اندر سینکڑوں پیغامات مضمر ہوتے ہیں، وہ صرف اس آواز کے انداز میں، لوچدار آواز ہے، اس کے اندر خود بخود چاہے وہ وربل کوئی میسج نہیں ہے لیکن اس انداز کے اندر بھی کوئی میسج موجود ہوتا ہے، لہذا احتیاط کا تقاضا کرخت آواز میں بات کرو۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ایسا نہ ہو کہ تم کوئی آواز جو ہے نرمی کی بات کرو اور اس سے کسی ایسے شخص کے دل میں جس کے دل میں روگ ہے۔ منافقین معاشرے میں موجود تھے، وہ سکینڈلز اٹھانا چاہتے تھے حضور کی شخصیت کے بارے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی ہے، اور کس درجے مسئلے نے شدت اختیار کی ہے، کس درجے جو کرائسس پیدا ہوا ہے۔ تو ذرا سی بھی کہیں تمہاری طرف سے کوئی بات، چاہے تم تو اپنی طرف سے صاف دلی میں اور شرافت اور مروت کے اندر کوئی شریفانہ انداز تکلم اختیار کرو، لیکن یہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص جو ہے وہ روگی دل والا وہاں آیا ہوا ہو اور اس کے دل میں خامخواہ کوئی امید پیدا ہو جائے اور کسی طرح کی خواہش انگڑائیاں لینے لگے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، بات کیا کرو تو بڑے معروف انداز کے اندر، اور جو ضروری بات ہے جواب دینا ہی پڑ جائے اتنا جواب دو، اس سے زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں۔ یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے بات اصلاح کی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں۔ گھر ہے اصل جگہ عورت کی، یہ ہے اس کا مقام، یہ چار دیواری در حقیقت
یہاں اس کو محدود اپنے آپ کو رکھ کر اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے. وقرن فی، یہ ایک ایک لفظ کے اندر پورا فلسفہ موجود ہے. عورت کا اصل میدان کار اس کا گھر ہے. اس کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے، یہ وقار سے بنا ہے، یعنی بڑے وقار کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ اپنے گھروں میں رہو. باہر نکلنا بلا ضرورت، اگر تو کوئی بہت شدید ضرورت ہو مجبوراً نکلنا پڑے تو اور بات ہے. بلا ضرورت عورت کا گھر سے نکلنا ہی اس کے نسوانی وقار کی منافی ہے. وقرن فی بیوتکن، یہ تمہارے وقار کے بھی منافی ہے. اور ایک رائے یہ کہ یہ قرار سے بنا ہے، قرار پکڑو مضبوطی کے ساتھ، ٹکی رہو اپنے گھروں کے اندر، تمہاری اصل جگہ تمہارے گھر ہے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. تبرج کہتے ہیں، بروج کہتے ہیں کسی نمایاں شے کو. برجیاں ہوتی تھی، جو شہر ہوتے تھے ان کے گرد فصیلیں، فصیلوں میں برجیاں، تو دور سے جب قافلے آتے تھے تو انہیں وہ برجیاں پہلے نظر آتی تھی، سب سے زیادہ نمایاں شے. تو تبرج کہتے ہیں نمایاں ہونا، نگاہوں میں کھبنے کی کوشش کرنا. یہ جو ہے بہرحال ایک انسان، عورت کی ایک فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر کشش رکھی ہے، اگر اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، وہ اپنے نفس کو پورے طور پہ کنٹرول میں رکھے ہوئے نہیں ہے، تو بے قابو ہو کر طبیعت کی ایک فطری خواہش جو ہے کہ میں نگاہوں میں آؤں، میں نگاہوں میں کھوبوں، میرا یہ جو حسن ہے وہ لوگوں کی توجہ ادھر منعطف ہو، تو یہ ہے تبرج. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. اور مت بن سمر کر اور گھروں سے باہر نکلو اور لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بننے کی کوشش کرو، جیسے کہ پچھلی جاہلیت کے دور میں تمہارے ہاں رواج رہا ہے. جو کچھ بھی عورتیں کرتی رہی ہیں اس روش کو ترک کر دو. اقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ. اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے نبی کے گھر والیو، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی کو، برائی کو بالکل صاف اور پاک کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اس طرح پاک کر دے کہ کہیں کوئی آلائش کا کوئی امکان بھی باقی نہ رہے. یہ جو مفعول مطلق کہلاتا ہے، کسی فعل کے بعد اس کے مصدر کو لانا ایک منصوب شکل میں، یطہرکم تطہیرا، یہ گویا کہ اس فعل کو اپنی تکمیلی شکل میں، ضربتہ ضربن، میں نے اسے مارا جیسے کہ مارنے کا حق ہوتا ہے. ایسے ہی نہیں میں کہہ رہا میں نے مارا ہے جیسے مارا جاتا ہے. وہی بات کہی جا رہی ہے، یطہرکم تطہیرا، تمہیں پاک کر دے، جو پاک کرنے کا آخری حق ہے وہ ادا کر دے، تاکہ تم نمونہ بنو، تم اسوہ بنو. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے اسوہ کامل ہے، بہرحال عورتوں کے لیے بھی بہت سے اعتبارات سے حضور کی شخصیت میں اسوہ موجود ہے، لیکن خاص ان کی نسوانی زندگی میں ان کا جو طرز عمل ہونا چاہیے عورت کی حیثیت سے، اس میں تمہیں اسوہ بننا ہے. لہذا تمہیں تو پوری طرح دھو کر، پاک کر کے، صاف کر کے رکھنا ہے اللہ نے، کہ کہیں کوئی آلائش سرے سے موجود نہ رہے، اس کا امکان بھی باقی نہ رہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اس میں وہ بحث چھوڑ دیجئے اس وقت کہ یہ اہل البیت کا لفظ جو ہے ہمارے ہاں غلط طریقے پر ایک خاص طبقے نے اس کو عام کر دیا ہے. اس میں ہم بھی اور ہی کا فرق کرتے ہیں. صرف اصل اہل بیت تو حضور کی ازواج ہی ہیں. البتہ ان میں حضور نے حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرات حسنین کو بھی شامل کر لیا ہے. اس بھی میں کوئی حرج نہیں ہے. حضور نے اگر ان کو بھی شامل کر لیا ہے، آپ کی محبت کا تقاضا ہے، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرات حسنین یہ بھی ہے اہل بیت. لیکن یہ کہ وہاں الٹا کر دیا گیا، ان کو ہی اہل بیت بنا دیا گیا، یہ در حقیقت بہت بڑی گمراہی ہے. اصل میں اہل بیت کا لفظ آتا ہے گھر والے، جیسے کہ ہم بھی بولتے ہیں ہمارے گھر والے یہ کہہ رہے ہیں. گھر والے کون ہیں؟ وہ آپ کی اہلیہ ہیں. اس اعتبار سے اہل البیت یہ گھر والی ازواج مطہرات. اور صاف ہے آیت بول رہی ہے، گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ یا حضرت فاطمہ سے گفتگو نہیں ہے، یا حضرت حسین یا حضرت حسن سے گفتگو کا کوئی محل نہیں ہے. مقام یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں تو بالکل پاک اور صاف کر دے تاکہ تم اس امت کی عورتوں کے لیے اسوہ بن جاؤ. اب ذرا آگے چلیے، اس سے آگے جو اصلاح کا عمل بڑھتا ہے، اس کے بعد کون سی آیت سے ہے؟ سورہ احزاب کی 53. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی
اے اہل ایمان مت داخل ہوا کرو نبی کے گھروں میں۔ اب دیکھیے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے چونکہ پردہ تھا ہی نہیں تو گھروں میں آمد و رفت سے آیا، سیدھا آدمی جو ہے چلا آ رہا ہے گھر کے اندر، جیسے آج کی مغربی معاشرت میں ہے اور ہمارے ہاں بھی جن لوگوں نے اس معاشرت کو اختیار کر لیا سیدھے چلے آ رہے ہیں، کوئی روک ٹوک ہے ہی نہیں۔ تو اب یہاں پر اس عمل کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے نبی کے گھر سے، جیسے ازواج النبی سے اس اصلاح کا آغاز کیا گیا تو نبی کا گھر جو ہے سب سے پہلے اس میں داخلے پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے یہی مضمون پھر سورہ نور میں جب آیا یہ اس کو عام کر دیا گیا ہے، یہاں پہ ابھی صرف نبی کے گھر کے بارے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ اے اہل ایمان مت داخل ہوا کرو نبی کے گھروں میں مگر یہ کہ تمہیں پکارا جائے، بلایا جائے، اجازت دی جائے کھانے کے لیے۔ حضور کے ہاں عموماً صحابہ کو بلایا جاتا تھا، دعوت طعام ہے۔ غیر ناظرین اناہ ہو، نہ یہ کہ پہلے ہی پہنچ کر وہاں پر بیٹھ جاؤ اور انتظار کرو کہ ابھی کھانا تیار ہوگا، جب کہا جائے کہ کھانا تیار ہے تب داخل ہو۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں پکارا جائے، بلایا جائے کہ اب کھانا تیار ہے آ جائیے، تب گھروں میں داخل ہو۔ فاذا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا چکو تب بھی وہاں بیٹھے نہ رہو بلکہ پھر منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ ولا مستأنسین لحدیث، حضور ہی کی چاہے صحبت سے فیض یاب ہونے کا مقصد ہو لیکن پھر اس کے بعد دیر تک بیٹھے رہنا وہاں پر یہ صحیح نہیں ہے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارا یہ طرز عمل نبی کو اذیت پہنچا رہا تھا۔ ہر ایک شخص کی اپنی پرائیویسی ہے، اپنی اس کی اپنے معمولات ہیں۔ اب کھانے کے بعد آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور اپنی مروت، کمال شرافت و مروت کی وجہ سے کہتے نہیں تھے کہ اٹھ جائیے چلے جائیے، لیکن یہ کہ تمہیں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، تو نبی تو تم سے حیا کرتے رہے، اپنی شرافت اور حیا جو ہے فطری اس کی وجہ سے وہ تمہیں منع نہیں کرتے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق کے بیان کرنے میں کوئی حیا مانے نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یہ لفظ آیا ہے قرآن میں پہلی مرتبہ حجاب۔ اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے، نبی کے گھر والوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے اوٹ سے مانگو، یہ حجاب ہے۔ اب یہ ہے کہ جو حائل کیا جا رہا ہے، ورنہ وہاں عرب کی معاشرت میں گھروں پر پردہ ہوتا ہی نہیں تھا، دروازے کھلے ہوئے ہیں، آنا جانا ہو رہا ہے، پردے کا کوئی تصور نہیں، سیگریگیشن آف سیکسز کا کوئی وہاں تصور موجود نہیں تھا۔ لیکن یہاں فرمایا جب کچھ مانگنا ہو تو پردے کے اوٹ سے مانگو۔ معلوم ہوا کہ اب کوئی شے ہے جو درمیان میں حائل ہونی چاہیے، ادھر ازواج مطہرات ہیں، نبی کے گھر والے ہیں، ادھر تمہیں کوئی شے مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، ذرا غور کیجئے، یہاں میں جو بات کہہ رہا تھا بیچ میں رہ گئی کہ بڑی منافقت ہے، انٹلیکچوئل ہیپوکریسی، کہ ایک طرف فرائیڈ کو مانا جاتا ہے کہ وہ بابائے نفسیات جدید ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کو کہتے ہیں یہ مولویوں کے ذہنوں میں یہ تصورات ہوتے ہیں، مولویوں کو اس کی فکر ہوتی ہے، بس گویا کہ ان لوگوں کے ہاں تو سرے سے یہ چیزیں موجود ہی نہیں۔ حالانکہ یہاں قرآن مجید نے اس قدر وضاحت کی ہے، ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، ازواج مطہرات کو بھی مستثنیٰ نہیں کیا اس سے، چاہے وہ نبی کی بیویاں ہیں لیکن عورتیں ہیں، عورت ہونے کے ناطے وہ جذبات جنسی ہر ایک کے اندر موجود ہیں۔ عورت کون سی عورت؟ ازواج مطہرات، امہات المومنین۔ تمہارا پردے کے اوٹ سے چیز کا مانگنا زیادہ پاکیزہ ہوگا تمہارے دلوں کے لیے بھی، ان کے دلوں کے لیے بھی، اس لیے کہ نامحرم کے چہرے پر نگاہ پڑنے سے نہ معلوم کیا کچھ فتنے جو ہے انسان کا نفس اٹھا سکتا ہے، اور وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ وہ وسوسہ جو ہے، وہ شیطان جو ہے، وہ تو انسان کے اندر یجری من الانسان مجری الدم، وہ شیطان جو ہے وہ تو خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے، وہ نہ معلوم کس وقت کون سا فتنہ اٹھا دے، کون سا خیال دل میں جما دے، کون سی جو ہے کوئی نگاہ جو ہے وہ کھب کر رہ جائے۔ لہذا ذالک اطہر لقلوبکم، اب قلوبکم میں تو کہا جا سکتا ہے کہ منافق بھی ہو سکتا ہے وہ شخص، لیکن قلوبہن یہ تو ازواج مطہرات کے لیے، اس کے سوا کسی اور کے لیے تو یہاں پر کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ ہے قرآن کا وہ انداز بیان کہ جہاں وہ حقیقت ہے، جو طبعی معاملات ہیں، جو تمام انسانوں کے اندر موجود ہے، اس میں کہیں بھی کسی چیز کو جو ہے وہ اس طرح سے بیان نہیں کیا گیا ہے کہ کوئی بھی مستثنیٰ ہے اس سے کسے باشد۔ اسی صورت میں وہ الفاظ بھی آئے خود حضور کے لیے کہ نبی اب آپ کے لیے آپ کے مزید نکاحوں پر پابندی ہے،
اب آپ کسی اور عورت سے شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے، تعدد ازدواج آپ کے لیے جتنا تھا وہ ہو چکا، اب حد لگ گئی ہے، آگے نہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، خواہ آپ کو ان میں سے کسی کا حسن کتنا ہی اچھا لگے۔ یہ الفاظ قرآن مجید محمد کے لیے استعمال کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے ان کا حسن جو ہے وہ کتنا ہی آپ کو اچھا لگ رہا ہو اور کتنا ہی آپ کے نگاہ میں کھپ گئی ہو کوئی خاتون، لیکن اب مزید نکاح کی اجازت نہیں۔ یہ ایک علیحدہ مضمون ہے کہ وہاں پر وہ کیوں آیا ہے وہ حکم، اور اس سے پہلے تعدد ازدواج تھا تو اس کی حکمت کیا تھی، وہ یہاں میں اس وقت تفصیل میں نہیں جا رہا، میں جو قرآن کا انداز بیان ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اور یہ الفاظ کس کے لیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہاں ازواج مطہرات کے لیے ہے۔ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور تمہارے لیے روا نہیں ہے کہ تم نبی کو ایذا پہنچاؤ، یعنی اگر کوئی سکینڈل کھڑا ہو جاتا ہے نبی کے ازواج مطہرات کے بارے میں، کوئی بات کسی کو خامخواہ کہنے کا موقع ہی مل جائے تو کتنی ایذا پہنچے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس واقعے میں کتنی اذیت پہنچی حضور کو، تو اس کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ دور دور تک قدغنے ہو، دور دور تک سد باب ہو، دور دور تک راستوں کو جو ہے وہ روک دیا جائے، اور یہ کہ ان کے بعد بھی تم کبھی ان کی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اس لیے کہ وہ تو امہات المومنین کے حکم میں ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی اصل میں کچھ ایک سد باب کیا گیا تھا اس معاشرے میں، اس لیے کہ کچھ منافقین اس قسم کے سکینڈل بھی اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کوئی پیغام جو ہے کسی طریقے سے کسی زوجہ محترمہ کو پہنچا دیا جائے کہ ٹھیک ہے ابھی تو آپ جیسے بھی ہیں قید نکاح میں ہیں، لیکن یہ کہ اگر کسی وجہ سے آپ حضور کے انتقال کے بعد یہ ہے کہ میں نکاح کے لیے تیار ہوں، آمادہ ہوں، اس قسم کا بھی کوئی خیال کسی مسلمان کے دل میں نہ آئے، اور ازواج مطہرات کو درجہ دے دیا گیا امہات المومنین کا، تاکہ کسی بھی سکینڈل کا کوئی امکان برقرار نہ رہے۔ اس کے بعد فرمایا ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو گے تب بھی اور چھپاؤ گے تب بھی اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، اب یہ جو قدغنیں لگائی جا رہی ہیں ان میں کچھ مستثنیٰ کیے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہر مرد جو ہے اس کے اوپر سمجھا جائے کہ یہ حکم جو ہے اس کے اوپر بالکل مساوی طور پر اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ کوئی حرج نہیں ہے ان میں اپنے باپوں کے بارے میں، فی آبائہن، اور یہ چونکہ آیت زیادہ تفصیل سے آئے گی سورہ نور کے اندر تو میں وہاں عرض کروں گا۔ ولا ابنائہن، نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن، نہ بھائیوں کے بارے میں، ولا ابناء اخوانہن، نہ اپنے بھتیجوں کے بارے میں، ولا ابناء اخواتہن، نہ اپنے بھانجوں کے بارے میں، ولا نسائہن، اور نہ اپنی جان پہچان کی عورتوں کے بارے میں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ہی جو ان کی کنیزیں ہوں ان کے بارے میں، واتقین اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرے رکھو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے، نگران ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ان تین آیات کا میں ترجمہ نہیں کر رہا کہ وہ اس مضمون سے متعلق نہیں ہے۔ اب اگلی آیت لیجئے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے بھی اور اپنی بیٹیوں سے بھی اور اہل ایمان کی عورتوں سے بھی۔ اب یہاں اس حکم کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، ابھی تک ازواج سے بات ہو رہی تھی، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اب تک کی ساری گفتگو جو ہے ازواج النبی سے، اس لیے کہ جو بھی اصلاح کا عمل شروع ہوا وہ حضور کے اپنے گھر سے، اور گھر والوں کا مصداق اول ازواج مطہرات، لیکن اب اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے، یہ تدریجاً جو ہے اب یہ اصلاح کا عمل پھیل رہا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے لازواجک اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور تمام اہل ایمان کی خواتین سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، لٹکا لیا کریں اپنے چہروں پر اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ، ذالک ادنی ان یعرفنا، یہ قریب تر ہوگا اس سے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ شریف مسلمان گھرانے کی بیویاں ہیں،
فلا یوزین، تو ان کو ایذا نہ پہنچائی جائے، واللہ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس ٹکڑے کو سمجھ لیجئے، کیونکہ اس معاشرے میں ابھی اصلاح کا عمل اور قانون کا جو نفاذ ہے ابھی پورے طور پر نہیں ہوا ہے، لہذا یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ تاکہ پہچان لی جائیں، معلوم ہو جائے آخر وہیں پر یہودی بھی آباد تھے، یا وہاں پہ کنیزیں بھی تھیں، یا اور بھی اس طرح کے ابھی جو طبقات کا معاملہ ہے وہاں موجود تھا، تو مسلمان شریف گھرانوں کی بیویوں کو ممیز کرنے کے لیے گویا کہ یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ، ان کا ایک پلو اپنے چہروں کے سامنے بھی لٹکائیں۔ تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے، اس پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت عمدہ بحث مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں کی ہے کہ ادناء جلباب اور ادناء جلباب کے ساتھ من کا لفظ جو آیا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ جلباب کا لفظ جو ہے یہ عرب کے اندر معروف تھا، چادر یہ عرب کے لباس کا جز تھی، جس طریقے سے کہ آج بھی پٹھانوں کے لباس کا جز ہے۔ پٹھان کوئی نکلے گا چادر اس کے کندھے پر ہوگی، اور چادر ہی کی جو قدر و قیمت ہے اسی سے اس کا سٹیٹس معین ہوتا ہے، کتنی قیمتی چادر اس نے ڈالی ہوئی، دوشالہ کیسا ہے جو کاندھے پر پڑا ہوا ہے، وہ اس کے سٹیٹس کو معین کرتا تھا۔ عورتیں بھی نکلتی تھی چادریں، لیکن چادریں پڑی ہوئی ہیں بس، جیسے مردوں کے کندھوں پر پڑی ہوئی چادر ایسی عورت کے کندھے پر چادر ہے۔ لیکن یہ کہ وہاں بھی یہ ضرور تھا کہ شریف خواتین جو ہیں، وہ جو خواتین نکلتی تھیں وہ اپنی ان چادروں پر کو لپیٹ لیتی تھیں اپنے پورے وجود پر، مردوں کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن عورتیں یہ کرتی تھیں۔ اس میں اضافہ یہ کیا گیا کہ اس کا ایک حصہ من جلبابہن، من جلابیبہن، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ لٹکا لیا کرے۔ یہ ہے جس کو کہ آج بھی آپ پٹھانوں کے معاشرے میں جا کر دیکھ لیجئے، جس طرح وہ چادر خواتین لیتی ہیں اور جس طریقے سے چہروں کو بھی چھپا لیتی ہیں اس میں، یا آج بھی دیہاتی علاقہ جو ہے ایران کا، اس کے اندر آپ جا کر دیکھیے وہ چادر کو جس طریقے سے لیتی ہے، ایک آنکھ کھلی ہوتی ہے باقی پورا وجود چادر میں چھپا ہوتا ہے۔ وہ چادر مراد ہے، وہ چادریں نہیں ہیں جو آج کل جو ہمارے یہاں رواج ہو رہا ہے، برقعے کی بجائے چادر، لیکن وہ چادر جو ہے حقیقت میں وہ یعنی جو اس کی اصل مقصود ہے وہ اس کو پورا نہیں کر رہی۔ لیکن یہاں اب گویا کہ حکم آیا ہے چہروں کو چھپانے کا، چہروں کو ڈھانپنے کا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے اس آیت کو، حجاب کی آیت جو سورہ احزاب میں آئی جو ہم پڑھ چکے، فَصَلُونَ مِن وَرَائِ حجاب، اور یہ جو جلباب کی آیت آئی ہے اسی کے حوالے سے سورہ نور چونکہ نازل ہوئی ہے تقریباً 1 سال بعد، ان احکام کا جو آگے ارتقا ہوا ہے وہ سورہ نور میں ہے، اور انہی کی مزید جو شرح ہوئی ہے، اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں سورہ نور اور سورہ احزاب یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں۔ یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر تفصیل سے عرض کروں گا، اس لیے کہ اب تو وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ اس وقت یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو احکام تدریجاً یہاں شروع ہوئے ہیں وہ اپنی تکمیلی شکل کو پہنچیں گے سورہ نور میں، اور ایک فرق یہ ہے کہ یہاں گھر سے باہر کا جو پردہ ہے اس کا تذکرہ ہے، وہاں گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد جو احکام ہیں وہ وہاں پر ان کا تذکرہ ہے۔ ایک پردہ گھر کے اندر ہے وہ ستر ہے، ایک پردہ گھر کے باہر ہے وہ حجاب ہے۔ مسلمان عورت گھر سے باہر نکلے گی حجاب کے ساتھ نکلے گی، گھر کے اندر رہے گی ستر کے ساتھ رہے گی، وہ بھی پردہ ہے۔ اور اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھر سے باہر نامحرموں والا پردہ ہے، گھر کے اندر محرموں سے پردہ ہے، محرم سے بھی پردہ ہے ایک، وہ پردہ جو ہے کس درجے کا ہے جس کے لیے کہ ہمارے یہاں اصطلاح ستر کی ہے، یہ انشاءاللہ پھر آج وقت نہیں ہے اگلی نشست میں عرض کروں گا۔ اس وقت یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جلباب یہ ان کی روایت تھی، اور یہاں در حقیقت اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے کہ اسے چہروں پر بھی لٹکاؤ۔ چنانچہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی اس کا واقعہ یہ ہے، غزوہ بنی المصطلق سے واپس آ رہے تھے، رات کو ایک جگہ قیام تھا پورے لشکر کا، حضرت عائشہ صدیقہ ساتھ تھی، حضور کے ہر سفر میں ایک نہ ایک زوجہ محترمہ ساتھ ہوتی تھی، حضرت عائشہ ساتھ تھی۔ حضرت عائشہ بہت دبلی پتلی، نو عمر، ان کا کوئی وزن خاص تھا نہیں، ہوتا یہ تھا کہ جہاں کہیں پڑاؤ ہوا جو اونٹ کے اوپر جو کجاوا ہوتا تھا اس کو اتار کر حمال آتے تھے رکھ دیتے تھے، اس کے اوپر پردے بھی پڑے ہوئے ہیں، اسی میں حضور کی زوجہ محترمہ موجود ہیں۔ اس کے بعد جب چلنا ہوتا تھا وہ آتے تھے اور اس کو اٹھاتے تھے اور اونٹ کے اوپر پھر رکھ دیتے تھے۔ ہوا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کو پیشاب کی حاجت ہوئی، وہ وہاں سے نکل کر گئی، فاصلے پر گئی، واپس آ رہی تھی، محسوس ہوا آ کر کہ میرا ہار کہیں گر گیا ہے ٹوٹ کر، واپس چلی گئی دیکھنے کے لیے اپنے ہار کی تلاش میں۔ اتنی دیر میں کوچ کا وقت ہو گیا اور ابھی آپ واپس نہیں آئی ہیں کہ وہ حمال آئے اور انہوں نے اٹھایا اس کو
جو بھی وہ کجاوا یا جو بھی آپ اسے کہیں اسے اٹھا کر اور اونٹ پر رکھا اور چل دیے. انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس میں تو ام المومنین ہے ہی نہیں، اس لیے کہ نو عمری، دبلا پتلا جسم، وزن کو خاص تھا نہیں، انہیں اندازہ نہیں ہوا. لشکر چلا گیا. واپس آئیں تو یہاں تو اب ہو کا عالم ہے، لشکر تو روانہ ہو چکا ہے. بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بہت ذہین، بہت طباع خاتون تھی، اس میں کوئی شک نہیں. ابو بکر کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہرحال کوئی ایسے ہی ان کے اوصاف تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پسند فرمایا ہے اور ان کو ہی ذریعہ بنایا ہے. سب سے بڑی معلمہ امت جو ہے وہ تو در حقیقت حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ فقہائے صحابہ میں ان کا شمار ہے. جو چوٹی کے ٹاپ کے صحابہ ہیں کہ جن کو فقہا کہا جاتا ہے، کہ جو اصل احکام کی حکمتوں کے جاننے والے اور بصیرت باطنی رکھنے والے، ان اصولوں کو جاننے والے کہ جن پر کے احکام مبنی ہوتے ہیں، ان میں حضرت علی ہیں، حضرت عمر ہیں. اس ٹاپ کے جو صحابہ ان میں حضرت عائشہ صدیقہ کا جو ہے جو شمار ہے فقہائے صحابہ. فوراً طے کر لیا کہ میں یہاں سے نہ ہلوں، اس لیے کہ جہاں پہ اب میں ادھر ادھر گئی تو نہ معلوم کدھر بھٹک جاؤں، اس لیے وہیں پر بیٹھ گئی کہ جب بھی پتہ چلے گا کہ یہ تو خالی آ گیا ہے، وہ حوض جو ہے اس کے اندر تو عائشہ موجود نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو واپس آئیں گے اپنے اسی راستے پر، تو وہیں بیٹھ. اب چونکہ وہ سفر تو ہوتے تھے رات کے وقت، وہ اسی میں اسی اپنی رات کی تاریکی میں وہیں پر بیٹھی اونگ گئی، سو گئی. سونے کی وجہ سے اپنے چہرے پر سے ان کے چادر ہٹ گئی. یہ رواج موجود تھا وہاں لشکر کے ساتھ. پیچھے پیچھے کچھ لوگ چلتے تھے کہ وہ دیکھتے ہوئے آئے لشکر سے پیچھے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، کوئی بیمار تو نہیں ہے کہ جو نہ چل سکا ہو، لشکر کے ساتھ جا نہ سکا ہو، کوئی سامان پڑا تو نہیں رہ گیا کسی کا. اس کے لیے صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک صحابی ہے کہ جن کے یہ ذمہ تھا. وہ آئے، دیکھا کہ یہاں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی گٹھڑی سی پڑی ہوئی ہے، کیا ہے؟ قریب آ کر دیکھا تو حضرت عائشہ کا منہ کھلا ہوا تھا. پہچان لیا کہ یہ تو عائشہ ہے، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ. تو فوراً ان کے منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. اسے کہتے ہیں ترجیع. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کی اس ترجیح سے جب انہوں نے یہ الفاظ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون تو میری آنکھ کھل گئی. اور صفوان نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ آیت حجاب کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا. یہ الفاظ ہیں جس کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ آپ کو سنایا ہے. اگر تو حضرت عائشہ کو دیکھا ہی نہ ہوتا حضرت صفوان نے تو کیسے پہچانتے کہ یہ عائشہ ہے؟ کوئی اور بھی خاتون ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ آیت حجاب، یہ آیت حجاب وہ ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، اور اس سے ثابت ہوا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جیسے ہی میری آنکھ کھل گئی ان کے یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے، میں نے فوراً اپنی چادر اپنے چہرے پر کی. معلوم ہوا کہ چہرے کا پردہ ثابت ہے. جلباب اسی لیے ہے اس کا ایک پلو لٹکا لینا کہ چہرے کو چھپایا جائے. حجاب اسی لیے ہے کہ چہرے کو چھپایا جائے. اس لیے کہ انسان کے، عورت کے جسم میں جو بھی اس کے اور بھی اعضاء ہیں اللہ نے اس میں کشش رکھی ہے جنسی طور پر مردوں کے لیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ حسن کا سب سے بڑا مظہر تو چہرہ ہے. اس سے آپ ویسے بھی کہتے ہیں چہرہ جو ہے وہ تو انسان کے ذہن کا بھی انڈیکس ہے، اور انسان کی ذہانت بھی ہے وہ بھی چہرے پر ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. تو جو نسوانی حسن ہے اس کا بھی سب سے بڑا مظہر تو چہرہ ہے. تو چہرے کا پردہ شرط لازم ہے. آیت حجاب سے یہی ثابت ہوا. فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب. ظاہر بات ہے گھروں میں حضور کی ازواج مطہرات جو ہے وہ عریاں تو نہیں ہوتی تھی، بغیر لباس کے تو نہیں ہوتی. حجاب کس لیے ہے؟ چہرے کو چھپانے کے لیے. جلباب میں سے لٹکا لیا کرو کس لیے ہے؟ تاکہ چہروں کو چھپاؤ. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت جس میں کہ انہوں نے فرمایا کہ چونکہ صفوان ابن معطل نے مجھے آیت حجاب کے نزول سے پہلے دیکھا ہوا تھا، اس لیے مجھے پہچان لیا کہ میں عائشہ ہوں، زوج النبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ. تو انا للہ و انا الیہ راجعون انہوں نے کہا. اس پر میری آنکھ کھلی اور میں نے فوراً اپنی چادر اپنے چہرے پر کر لی. پھر حضرت صفوان نے اپنا اونٹ بٹھا دیا، حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی. وہ آگے آگے چلے اس کی نکیل پکڑ کر اور لشکر میں جا کر ملا دیا. لیکن اسی کو پھر فتنے کی بنیاد بنا لیا، اس لیے کہ عبداللہ ابن ابی وہاں موجود تھا. اس نے کہا خدا کی قسم تمہارے نبی کی یہ بیوی بچ کر نہیں آئی ہے. یعنی یہ کہ بہرحال اب جو بھی انہیں لے کر آ رہا ہے اس کے ساتھ شاید ملوث ہو گئی ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ الفاظ ہماری تو زبان پر ہی نہیں آنے چاہیے، لیکن یہ جس طریقے سے کہ فتنہ اٹھا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہایت کرم کے عالم میں جو ہے یہ آپ کا وقت جو ہے گزرا ہے.
بہت تکلیف پہنچائی ہے، اسی کا ذکر یہاں آ رہا ہے کہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ ایذا پہنچاؤ نبی کو، اور نبی کو ایذائیں اسی طور سے پہنچائی گئی، لیکن اس کے لیے یہ جو ہے پہلا حکم جو آیا ہے پردے کے ضمن میں، اور یہ سب کس لیے ہے؟ زنا کا سد باب، جو محرکات ہو سکتے ہیں، جو اختلاط ہے، جو مرد اور عورت کے مابین جو جنسی کشش ہے جو بہت ہی قوی ہے، اس کا راستہ روکنے کے لیے، اس کو